السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول اناڑی کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو شیئر ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا ہر قسمت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتایا کریں کہ میرا ناول پڑھنا آپ کو کیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، لیکن ڈاکٹر مہدی آپ یہاں تک آئے ہیں، آپ کو اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ یہ جگہ آبادی سے کتنی دور ہے۔ یہاں کوئی سوشل لائف نہیں ہے جیسی کہ شہروں میں ہوتی ہے۔ ہم حویلی کے اندر ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، شہر کوئی دور نہیں۔ نواب صاحب، میں نے کہا پلیز آپ یہ سننا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ میرے والد کی عمر کے ہیں، صرف رفیق کہیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ مسکرائے۔ رفیق، شائستہ نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا تمہارے عزائم اور پروگرام کے بارے میں۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ان 2 ہفتوں میں بہت سوچا میں نے اور مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے بیٹے سے بھی ڈسکس کیا، اس نے مجھے فل سپورٹ دی۔ وہ بہت ذہین اور نیک ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں ان الفاظ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ اس کے حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ بیٹی سے تو کچھ نہ حاصل تھا، وہ گھر سے نہیں نکلتی، کتابیں پڑھتی رہتی ہے یا انٹرنیٹ پر بیٹھی رہتی ہے۔ احمد حسن یہ میرے بیٹے کا نام ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈیڈی آپ کچھ معلوم کریں، یہ نواب رفیع کون ہے؟ باقی کچھ کر رہا ہے، یہ محض ریکٹ ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے آس پاس بھی دیکھا ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے، کام کچھ اور۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ڈاکٹر شائستہ سے میرا تعلق براہ راست نہیں، بلکہ سچ پوچھے تو دوستی بھی نہیں۔ وہ ایک خاتون کی سہیلی ہیں اور میں نے ان کا نام ڈاکٹر غیر شائستہ رکھ چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں مجھ سے پرخاش تھی۔ کبھی بات کرتی ہے تو کچھ سنانے کے لیے۔ صاحب گو اور کھڑے لوگ اکثر ایسے ہی لگتے ہیں۔ اسی نے تمہاری اتنی تعریف کی کہ مجھے آنا پڑا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سچ بتائی آج کیا ہے اور میں اسے کیا بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے حویلی کو سرسری طور پر باہر سے دیکھا، پھر میں اسے ہاسپٹل لے گیا جہاں ڈاکٹر شہناز مریضوں میں گھری ہوئی تھی اور اپنی پوری کوشش کے باوجود ڈاکٹر ریشم ان کو کنٹرول کر کے باری باری بھیجنے میں ناکام تھی۔ وہ شہناز کے جذبے اور رویے دونوں سے متاثر ہوا۔ اتنا ہی متاثر وہ شہناز کی معاون خصوصی ڈاکٹر ریشم کی انگریزی سے ہوا۔ اس نے اپنا تعارف خود کرایا تھا۔ اسکول کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ لڑکی ڈاکٹر ریشم یہ ڈاکٹر تو نہیں لگتی مجھے۔ میں نے ہنس کے کہا کہتی تو ہے نا، کہنے دیں، کہنے میں کیا حرج ہے۔ وہ بوڑھا آدمی تھا اور کچھ دمے کا مریض بھی، غالباً اسے گرد غبار سے الرجی تھی۔ اس نے 2 بار سانس لیا۔ نواب، میرا مطلب ہے نفیق، مجھے خوشی ہے کہ میرا آنا بے مقصد نہیں رہا۔ میں مایوس واپس نہیں جا رہا ہوں، شاید شائستہ نے مجھے پورا نہیں بتایا تھا، یہاں تم اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا وہ لندن میں بیٹھی ہے، اسے کیا معلوم، میں اب چلتا ہوں، ہو سکا تو کل ہی اپنے بیٹے کے ساتھ پھر آؤں گا۔ میں نے کہا آپ کی وجہ سے ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ دراصل میں پرہیزی کھانا لیتا ہوں، بہت کم کھاتا ہوں، اس عمر میں ضرورت اہم ہوتی ہے، عادت نہیں۔ میں نے اسے روک لیا۔ چلیے میرا ساتھ دیجیے، آپ میرا ساتھ دینے تو آئے تھے۔ وہ مان گیا۔ اس نے تھوڑا سا دہی لیا، ایک بسکٹ اور کچھ پھل۔ رفیق احمد یہاں خوش ہوگا اور تم بھی یہ محسوس کرو گے کہ وہ واقعی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر بننے کی شوقین سارے بچے یہی ڈائلاگ مارتے ہیں، لیکن ایک تو مسئلے ہیں، میں نے مشکلات نہیں کہوں گا، آپ فرمائیے۔ وہ ہر روز آ جا نہیں سکتا، کیا وہ یہاں رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا اسے یہاں رہنا پڑے گا، کہ اتنی بڑی حویلی کافی نہیں؟ وہ بولا پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بے شک بیٹی ہے، مگر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نے کہا میں آپ کا مسئلہ سمجھ گیا، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بیٹی کو کس کے سہارے چھوڑیں گے؟ میری اور بیٹی کی دیکھ بھال وہی کرتی ہے۔ میں آپ سب کو یہاں رہنے والے کی طرف سے اس حویلی اور اس فیملی میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ رسمی بات نہیں، جب آپ دوسروں سے ملیں گے تو خود اندازہ کر لیں گے کہ آپ کی آمد سے وہ کتنے خوش ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے یہاں آپ کو اطمینان اور خوشی مل جائے جس کا بدل کوئی نہیں۔ وہ جب رخصت ہوا تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی کہ وہ بہت جلد لوٹ کر آئے گا۔ جس امید میں یہاں تک آیا تھا وہ پوری ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک انتہائی بابرکت اور نیک شگون تھا، اسے تائید جدید کہا جا سکتا تھا۔ میں اسے باہر تک چھوڑنے گیا۔ غنی کو میں نے واپسی پر اپنا منتظر پایا۔ اس نے کہا سر، میں آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہاں اور کون ہے بولو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے رابعہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ مجھے معلوم ہے آج کل اس کے دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے، لیکن تم اس کی فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ پہلے تو میری بات سن لو، کل سے مجھے موقع نہیں ملا، ابھی یہ ڈاکٹر مہدی آگے، آپ حکم کریں سر۔ میں نے کہا تمہارے پاس اس وقت سیکیورٹی گارڈز کی تعداد کیا ہے؟ اچھے اور بھروسے کے قابل؟ کوئی بھروسے کے قابل نہ ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا جناب؟ میں نے کہا دیکھو، مجھے 4 آدمی دو جو سب سے بہتر ہوں، عام اسلحہ چلانا جانتے ہوں، اور ایک ڈرائیور اپنے لیے نہیں۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ پھر کس کے لیے؟ وہ لاہور میں ڈیوٹی دیں گے، تنخواہ یہاں سے دگنی ملے گی اور ہم دیں گے۔
پہلے دیکھو کون جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جی سر۔ میں نے کہا غنی اس کام میں وفاداری کے علاوہ رازداری کی بہت اہمیت ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی انہیں پیسے سے خریدنے کی کوشش بھی کرے، وسعت بدائی نہیں لاہور ہے، ڈرائیور تو شیر خان سے بہتر کون ہوگا سر، باقی 4 افراد کے نام میں بتاؤں گا۔ یہ کام جلدی کا ہے غنی سر، میں رات تک سب کر لوں گا، وہ بے چینی سے پہلو بدل کے بولا۔ میں نے کہا اچھا اب تم کہو، اگر بہت ضروری ہے سر، آپ ناراض نہیں ہوں گے، میں اتنا عرصہ آپ کی خدمت کر چکا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں سنی سنائی پر یقین نہیں کرتا، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ جناب علی، آپ کے دشمن کوئی گہری چال چل رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑو، رابعہ کی کیا بات تھی؟ وہ تو ضبط میں مبتلا رہا سر، رانا صاحب کا بیٹا۔ میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ وہ اٹک اٹک کے بولا، ان کا اور رابعہ بی بی کا۔ میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کا کیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ رانا پاگل کا بچہ اپنے بیٹے کا رشتہ لایا تھا؟ ان کا رابطہ ہے رابعہ بی بی اور زہیب حسن کا۔ غنی نے ہمت کر کے اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار پھینکا۔ میرا چہرہ گرم ہو گیا۔ غنی، تم جانتے ہو اس بات کا مطلب؟ غنی نے مٹھی کھولی جس میں اس نے بہت دیر سے کچھ دبا رکھا تھا۔ یہ کاغذ کا پردہ تھا جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ آپ قسم لے لیں میرے ہونے والے بچے کی جان کی، میرے سوا ابھی تک یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے وہ کاغذ جو کٹی تہوں میں تھا کھولا۔ اس کا پہلا لفظ پڑھتے ہی میرے دماغ میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ جان من رابعہ سے شروع ہوتا تھا۔ لکھنے والے کا خط صاف تھا۔ اس نے بغیر لکیر والے کسی کاپی سے پھاڑے ہوئے سفید کاغذ پر یہ تحریر بال پائٹ سے لکھی تھی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے خون کا ابال بڑھتا گیا۔ یہ زہیب حسن کی طرف سے لکھا گیا تھا، رابعہ کے نام ایک محبت نامہ، بالکل روایتی قسم کا۔ یہی کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرے دن کا چین اور راتوں کا قرار چھن گیا ہے۔ 6 مہینے تک میں تمہیں یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ ہمارے درمیان خاندانی دشمنی کی خلیج ہے اور تم نہ جانے جواب میں کیا کرو، لیکن اس سے زیادہ برداشت کرنا میرے بس میں نہیں۔ اب جو ہو سو ہو، چاہے تم محبت نامہ اپنے نواب بھائی کے سامنے رکھ دو اور وہ مجھے گولی مار دے۔ صفحہ دونوں جانب سے بھرا ہوا تھا۔ آخر میں اس نے لکھا تھا کہ تمہاری خاطر میں یہ گھر، خاندان، جائیداد سب چھوڑنے کو تیار ہوں، مجھے تمہاری ساری شرائط منظور ہوں گی۔ اب میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں کہ معلوم نہیں تمہارے یا میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن ساری بات تو میری اور تمہاری مرضی کی ہے۔ اگر تم ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے مل لو، میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جیسی تمہاری مرضی، تم کہو کہ میں آئندہ تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہیں بھول جاؤں۔ اگر تم نے چاہا تو میں تمام عمر تمہیں اپنے دل کی رانی بنا کے رکھوں گا۔ پورا خط پڑھ کے میرا وجود ایک آتش فشاں بن گیا۔ رابعہ کا رویہ میرے سامنے تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ باپ بیٹا مل کے اس کے خلاف سازی کا کیسا جال پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا غنی، یہ خط تمہیں کہاں سے ملا اور کب؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بے شک قصور میرا تھا۔ مجھے ریشم نے بتایا کہ رابعہ بی بی کے پاس ایک نیا موبائل فون ہے، اس پر وہ رات کو کسی سے بات کرتی ہے، اندھیرے میں لیٹ کر بہت آہستہ آہستہ۔ میں نے اسے جھاڑا کہ تو کیوں چھپ چھپ کے سنتی ہے مالکوں کی باتیں؟ وہ میرے پیچھے پڑ کے گئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1 ہفتہ پہلے کی سر۔ ایک دن ریشم موبائل اٹھا لائی، رابعہ بی بی باتھ روم گئی تھی، موبائل فون تکیے کے نیچے تھا۔ میں نے فٹافٹ اس میں ریسیو ہونے والی کالز دیکھ کے کہا کہ جا اسے وہیں رکھ آ۔ پھر میں نے ریشم کو ایک گارڈ کو موبائل فون لا کے دیا اور کہا کہ یہ نمبر ملا۔ ریشم نے نمبر ملایا تو دوسری طرف سے زہیب نے کہا ہیلو۔ ریشم نے میری ہدایات کے مطابق سرگوشی میں پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ رابعہ، میں زہیب ہوں، بولو۔ میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ غنی کا جھٹلانا ناممکن تھا، معلوم نہیں یہ کھیل کب سے چل رہا تھا، لیکن اس کا الٹا سیدھا ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ خط پر کوئی تاریخ نہیں تھی، یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ خط لکھنے والا زہیب حسن ہی تھا اور یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ تھی یا کسی نے یہ خط اس کے نام سے لکھ کے فساد پھیلانا چاہا تھا۔ مگر وہ موبائل فون، میں نے غنی تم نے بتایا نہیں، یہ خط تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ یہ بھی مجھے ریشم نے لا کے دیا تھا سر۔ رابعہ بی بی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جھاڑو دینے والی نے بیٹھ کے نیچے سے جھاڑو پھیری، یہ کاغذ بھی آ گیا۔ ریشم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کاغذ اٹھا لیا، وہ سمجھی کہ کوئی کام کا کاغذ ہوگا، پڑھا تو اس پہ، جب اس نے پڑھا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھے کل یہ کاغذ دیا۔ رابعہ کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے ریشم سے کہا تھا کہ رابعہ بی بی پر نظر رکھ، مگر ذرا دھیان سے، اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ تو جاسوسی کر رہی ہے۔ انہوں نے خط تلاش کیا ہوگا، نہیں ملا تو ریشم سے پوچھا کہ میرے تکیے کے نیچے ایک کاغذ تھا، تو نے دیکھا؟ ریشم نے انجان بن کے کہا کہ کیسا کاغذ بی بی جی؟ رابعہ بی بی نے کہا کہ اس پر اسکول کا کچھ ضروری حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ ریشم نے انکار کر دیا کہ میں کیا آپ کے تکیے کے نیچے سے کچھ نکال سکتی ہوں؟ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور چند سوالات میرے دماغ میں یوں گردش کر رہے تھے جیسے تاریک ویران مقبروں کی چھتوں کے درمیان چمگادڑیں اپنے پر پڑاتی ہوئی رہتی ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کیوں؟ ابھی شہزاد کی فریب کاری کا پردہ چاک ہوئے دن ہی کتنے گزرے تھے، اور زہیب نے جو خاندانی دشمنی خلیج کی بات کی ہے تو کیا اسے علم نہیں تھا کہ باپ تو اس کے لیے یہاں پیغام بھی دے چکا اور ذلیل ہو کے واپس بھی جا چکا؟ پہلے کیا ہوا تھا؟ زہیب نے محبت نامہ بھیجا تھا یا رانا اس کا رشتہ لے کر آیا تھا؟ زہیب نے کب رابعہ کو دیکھا تو اس پر فرفتہ ہو گیا، کیا رانا یہ بات جانتا تھا یا بیٹی کی رضا کے بغیر ہی آ گیا تھا؟
ان دونوں کی ملی بھگت ہے۔ سچ کیا ہے؟ میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے کانوں میں غنی کی آواز آئی، ایک بات اور تھی سر، اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں۔ بے نظر غنی پر جم گئی۔ جی سر، غنی نے کہا۔ آج رات نئے اسکول میں تمہیں کس نے بتایا غنی؟ غنی نے اپنا ریوالور میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر یہ غلط ثابت ہو سر تو آپ کا اختیار ہے مجھے گولی مار دیں۔ رات 9 بجے میں تعمیر شدہ اسکول کی تاریک عمارت میں غنی کے ساتھ دم سادے بیٹھا ہوا تھا۔ اسکول میں ابھی بجلی نہیں لگی تھی۔ میرے ذہن میں خلا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج میرے ہاتھوں سے کون مارا جائے گا، غنی، زہیب یا رابعہ۔ پھر میں نے ایک آہٹ سنی اور اندھیرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ آسمان پر 10ویں 11ویں تاریخ کا چاند کافی اوپر اٹھایا تھا۔ تکمیل کے آخری مراحل طے کرنے والے چاند کا 3/4 حصہ تاریک جنگل میں دھندلک کے جیسا اجالا پھیلا رہا تھا۔ میری نظر اس متحرک سائے پر تھی جو درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو کے اب پھر کھلی زمین پر نکلا تھا۔ چاندنی نے اس کا خد و خال واضح کر دیے تھے۔ میرے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ زہیب بھی تھا۔ میرا خون ایک بار پھر میری رگوں میں سنسنانے لگا۔ میں نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اچانک غنی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سر، میں نے کہا، یہ کیا ہے غنی؟ میرا ہاتھ چھوڑ۔ نہیں سر، آپ گولی نہیں چلائیں گے، پلیز سر، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ دیکھو کہ میں کسی بغیرت بھائی کی طرح دیکھوں کہ میری بہن میرے دشمن سے ملنے آئی ہے اور کچھ نہ کروں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سر، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ یہ آپ کا دشمن ہے تو میرا بھی۔ اس نے ہمارے علاقے میں قدم رکھا ہے تو آخر کیا سمجھ کے ہم بے خبر سو رہے ہیں؟ میں نے کہا، آخر تم کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، لیکن بندہ ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ بس خاموشی سے تماشا دیکھیے، ہمارے ہوتے آپ کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ غنی نے سرگوشی میں کہا۔ میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اوکے، میرا ہاتھ اب تو چھوڑ دو۔ غنی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تھینک یو سر کہ آپ نے میری بات مان لی، نہ مانتا تو تم کیا کرتے؟ میں آپ کو قسم دینے پر مجبور ہو جاتا، آپ کے والدین کی۔ میں نے غنی کی طرف دیکھا، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے زہیب کے پیچھے سے 3 سائے نمودار ہوئے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھے اور اچانک بڑی پھرتی سے انہوں نے کوئی سیاہ چادر یا کمبل پیچھے سے زہیب پر ڈال دیا۔ میں نے زہیب کی آواز نہیں سنی، مگر اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتے ضرور دیکھا۔ زہیب جسمانی طور پر کمزور نہیں تھا، لیکن وہ ناز و نم میں پلا ہوا رئیس زادہ تھا۔ اس کے برعکس زہیب کو بے بس کر کے گرفتار کرنے والے اس کام میں ماہر لگتے تھے۔ وہ زہیب سے یوں چمٹ گئے کہ زہیب کمبل کی تاریک قید سے رہائی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ چند سیکنڈ میں انہوں نے زہیب پر ڈالے ہوئے کمبل کو اس کے جسم پر غلاف کی طرح لپیٹ دیا اور ایک رسی سے کمبل کو ایسے باندھا کہ زہیب ہاتھ پاؤں چلانے سے معذور ہو گیا۔ پھر وہ اس متحرک سائے کو اس کی مخالف سمت میں لے گئے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں نے یہ تماشا حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ شک کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ یہ غنی کی تربیت یافتہ سیکیورٹی والے تھے جنہوں نے غنی کی ہدایات کے مطابق عمل کیا تھا، اور بندہ واقعی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ بس اب چلیں سر، غنی نے کہا۔ آپ نے اپنے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بتایا تو نہیں تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ زہیب کو کہاں لے گئے ہیں؟ اسے وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے، آپ جائیے، کھانے پر آپ کا انتظار ہو رہا ہوگا، غنی بولا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ویل ڈن غنی، تم نہ ہوتے تو آج وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ غنی مسکرایا اور پلٹ کے نہ جانے کدھر روانہ ہو گیا۔ میں لوٹ کے آہستہ آہستہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ بے شک غنی نے مجھے بر وقت روک کے اچھا کیا تھا، مگر مسئلہ ہنوز برقرار تھا۔ شاید پہلے سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میری پوزیشن مضبوط اور بہتر ہو گئی ہے۔ مجھے وقت مل گیا ہے کہ میں زہیب کو سننے کے بعد رابعہ کو سمجھا سکوں، اس سازش کو رابعہ کے سامنے بے نقاب کر سکوں جس کا مقصد رابعہ کو استعمال کر کے مجھے کمزور کرنا اور مجھ سے اپنی ہر بات منوانا تھا۔ رات کا کھانا لگایا جا چکا تھا اور صرف میرا انتظار تھا۔ رابعہ تیز لہجے میں بولی، کہاں غائب ہو گئے تھے کھانے کے وقت؟ میں نے مسکرا کے گھڑی دیکھی تو اور پرسکون لہجے میں کہا، ہم لوگ عام طور پر 10 بجے کھانا کھاتے ہیں اور ابھی 10 نہیں بجے۔ ریشم نے ڈش میرے سامنے رکھی۔ سر، غنی ویئر گو؟ میں نے کہا، کتنا اچھا لگتا ہے اگر لوگ پوچھتے کہ ریشم اور غنی کہاں ہیں۔ غضب خدا کا، ایک دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری پوچھ رہی ہے کہ غنی کہ اس کا دولہا کہاں ہے، یہ ہم بتائیں؟ ریشم کہنے لگی، سر ہی ویری بیزی، ورلڈ ٹائم 5 to 5 نو ٹائم۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا زمانہ آ گیا، نہ شرم نہ حیا۔ دلہن سریعام مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کے دولہا کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس ہر وقت اس کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ ان اکھیوں سے میں رابعہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تناؤ تھا جو اس کے دل کی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ اندر سے وہ ایک مجرمانہ کشمکش کا شکار تھی اور بڑی بے رغبتی سے کھا رہی تھی۔ لیلا بھابی نے اسے ٹوکا، رابعہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ تنک کے بولی۔ شہناز نے کہا، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، بس میں دیکھ رہی ہوں تمہارے مزاج میں کچھ تندی آ گئی ہے۔ رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دراصل بھوک نہیں لگ رہی ہے مجھے، میں اپنے کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے شہناز سے کہا، مجھے بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، تم کھانے کے بدلہ دیکھ لو۔ رابعہ پلٹی، کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ رابعہ کا کمرہ اس راہداری کے آخری میں تھا جس کے دونوں طرف سے بیڈ روم کے دروازے کھلتے تھے۔ اس کے بعد ایک لاؤنج میں جگہ تھی جس میں دائیں طرف کچن تھا اور بائیں ہاتھ پر اپنی حصے کا سینہ تھا جو اوپر کی منزل پر لے جاتا تھا۔ اس سینے کے پیچھے ایک دروازہ تھا جسے چور دروازہ سمجھا جا سکتا تھا کیونکہ یہ کوریڈور میں سے نظر نہیں آتا تھا۔ غالباً رابعہ کو باہر جانے کے لیے اسی دروازے کو استعمال کرنا تھا۔
لیکن اب مجھے نہ کوئی اندیشہ تھا نہ پریشانی۔ اس خیال سے مجھے اطمینان تھا کہ اب رابعہ کو انتظار کے صبر آزما لمحات سے گزرنے کے بعد بالآخر مایوس واپس آنا تھا۔ وہ جس سے ملنے کے خواب آنکھوں میں لے کر جا رہی تھی، وہ کسی نامعلوم مقام پر بے بس مجبور تھا، جہاں نہ کسی کو اس کے غضب کی پرواہ تھی اور نہ اس کے مرتبے کی۔ وہ محض ایک عام سا بندہ تھا، اور غالباً اس وقت رومانی تصورات کی جگہ اس کی دماغ پر اپنی سلامتی کو لاحق خطرات کا غلبہ تھا۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر شہناز کے ساتھ باغ میں بیٹھا رہا، اور ہم دونوں ڈاکٹر مہدی حسن فیملی کی صورت میں آنے والی غیبی امداد کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اندرونی طور پر تو ہم دونوں انتظار کے اضطراب کا شکار تھے۔ شہناز کو تشویش تھی کہ گولی کے ساتھ جانے والا راجہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ مجھے غنی کا انتظار تھا، جس نے بڑی صفائی سے زہیب کو ایسا غائب کر دیا تھا جیسے ہماری انٹیلیجنس کے ادارے سرحد پار سے ملک میں تقریبی کارروائی کی نیت سے داخل ہونے والے کو غائب کرتے ہیں۔ شہناز کے اضطراب میں صرف محبت تھی۔ محبت کا مفہومی انتظار ہے، خواہ اسی کا ظاہری انداز مختلف ہو۔ ماں ایسے ہی جذباتی خلش کے ساتھ انتظار کرتی ہے کہ بیٹا ابھی تک لوٹ کر گھر کیوں نہیں آیا۔ بیویاں کھانا میز پر سجائے تشویش میں مبتلا رہتی ہیں کہ شوہر نے واپسی میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ میرے ذہن میں جذباتی مسائل کا ایک انبار تھا جو آپس میں الجھ گئے تھے۔ یہ میری اپنی حماقت یا جذباتی کمزوری کا نتیجہ تھا کہ میں سب کچھ درست ہوتے ہوئے بھی بے سکون تھا۔ جب میں لندن جیسے شہر سے صدبدائی جیسے ویرانے میں وارد ہوا تھا تو اپنی خوش نصیبی پر منازع تھا کہ میرے خدا نے مجھے گناہ گار کو اپنے کرم سے مالا مال کر دیا۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم تھی، عزت تھی، فریال کی محبت تھی۔ اس خزانے کو خطرہ کہیں سے نہ تھا۔ پھر اچانک نور جہاں نمودار ہوئی۔ اس نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میرے لیے ہی بنائے گئے ہو۔ اس کے حسن بے مثال نے مجھے اتنا ہی متاثر کیا تھا جتنا کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ اکبر خان کی بیوہ تھی، کم سے کم کہلانے کی حد تک۔ اس کے فیصلے سے کوئی فرق نہ پڑتا اگر 7 سال تک پوری شدت اور استقامت کے ساتھ میرا ساتھ دینے والی زبان اسے راستہ نہ دیتی۔ یہی ایک وجہ تھی جو بالآخر نور جہاں کی فتح اور فریال کی شکست کا سبب بنی۔ فریال کی آرزو تھی کہ وہ میرے ساتھ رہے، مگر صدبدائی میں نہیں، لندن، پیرس اور نیو یارک کی ہنگامہ پرور دنیا میں۔ اس کے برعکس نور جہاں کو صرف میرا ساتھ درکار تھا، وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، میں اس سے شادی کروں نہ کروں، اسے دوسری بیوی بنا لوں یہ محتاج تھا۔ اسے نہ فریال سے حسد تھا، نہ فریال کے حسد کی پرواہ تھی۔ انجام کا نور جہاں نے اپنی غیر مشروط محبت سے فریال سے مجھے چھین لیا تھا۔ فریال کی محبت اپنے تقاضوں کی کمزوری سے ہار گئی، اور وہ میری بے وفائی کو بہانہ بنا کے میری دنیا سے نکل گئی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے جو خواب اس نے دیکھے تھے، ان میں زندگی کا انداز کبھی وہ نہ تھا جو انتہائی غیر متوقع طور پر اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں لندن میں سیٹل ہو چکا تھا۔ میرے پاس ایک اعلیٰ عہدہ تھا، ایک انتہائی روشن مستقبل۔ پھر تقدیر کے ہاتھ نے ایک دم پانسا پلٹ دیا اور مجھے صدبدائی کا نواب بنا دیا۔ یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ باہر کی دنیا کا محاذ الگ تھا، جس میں میرا مقابلہ رانا رجب علی کی یا چودھری سلطان جیسے دشمنوں سے تھا۔ اس کا اثر اندر کی دنیا کے معاملات پر نور جہاں کی یلغار سے پڑا۔ اس کا مقابلہ شاید کوئی مرد نہ کر پاتا۔ اگر میں مغلوب ہو گیا تو یہ میری کمزوری تھی۔ ایسا دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں۔ نور جہاں جیسی عورت میری زندگی میں پہلے آئی بھی کہاں تھی؟ ایک مشہور قول کے مطابق وہ آئی، اس نے دیکھا، اس نے فتح کر لیا۔ آپ بھی مجھے حالات کی یہ کروٹ ناقابل یقین نظر آتی ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، سبھی کو ایک الگ رنگ میں ڈھال دیا تھا اور سب کچھ الٹا کر دیا تھا۔ وہ بدنامی نور جہاں کے روز و شب پر اندھیری رات کی طرح محیط تھی، فریال کی دنیا پر پھیل گئی تھی۔ آج نور جہاں نیک نام تھی۔ زندگی کے ڈرامے کے اداکاروں نے آپس میں اپنے رول بدل لیے تھے، جیسے اچھائی اور برائی دو لباس تھے۔ نور جہاں نے نور بن کے فریال کا رول لے لیا تھا، اور فریال نے نور جہاں کا کردار قبول کر لیا تھا۔ ایک ایسی حقیقت تھی جو کھلی آنکھوں سے سب کو نظر آتی تھی۔ شہناز بہت افسوس کرتی رہی کہ فریال کس طرح خود کو رسوا اور برباد کر رہی ہے۔ شو بزنس بھی ایک بزنس ہے، بالی ووڈ میں ایسا ہی ہے، اور اب کسی حد تک بالی ووڈ میں بھی ایسا ہے، مگر پاکستان میں ہنوز روز اول بابلا معاملہ ہے۔ یہاں آج بھی شو بزنس کو رسوائی کی ایک دلدل سمجھا جاتا ہے، جس میں قدم رکھنے والا اسی طرح اپنا دامن بے داغ نہیں رکھ سکتا جیسے کوئلے کی کان میں کام کرنے والا سیاہی سے نہیں بچ سکتا۔ شہناز نے بے خیالی میں 50ویں بار گھڑی دیکھی۔ اب تو راجہ صاحب آنے سے رہے۔ کہنے کا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی غلطی کی جو اسے گوری جیسی عورت کے ساتھ جانے دیا۔ شہناز مسکرائی۔ میرے روکنے سے کیا وہ رک جاتا؟ میں نے مذاقاً کہا۔ اسے لگا دینا تھا کوئی انجیکشن۔ سنا اب تو ایسے انجیکشن ایجاد ہو گئے ہیں کہ شیر کو لگا دو تو بکری بن جائے۔ اپنے اندر کے خوف کو دبا کے شہناز نے کہا گولی سے کہاں لے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا بی بی کچھ عقل سے کام لو۔ وہ ڈاکو کی بیوی تھی، گن پوائنٹ پر جو چاہے کرا لے، اور خود راجہ کا کیا بھروسہ ہے؟ لعنت صدبدائی اور صحافت پر۔ ڈاکوؤں کا گروہ بنانے میں فائدہ ہے، وہی ملک میں عیش کرے گا۔ شہناز پھر اصل موضوع کی طرف پلٹ گئی۔
فریال کو ضرورت ہے مورل سپورٹ کی اور نفسیاتی علاج کی۔ اگر وہ لندن چلی جائے اور ڈاکٹر شائستہ کے پاس، میں نے کہا اگر آنا ہوگا تو وہ لوٹ کے بھی آ جائے گی اپنی مرضی سے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ ہاسپٹل بہت جلد ایک بہت بڑا میڈیکل کمپلیکس بن جائے گا، جس میں دور دور سے مریض ہر قسم کے علاج کے لیے آئیں گے۔ ہاں، مجھے بھی یقین ہے کہ قدرت ہماری مدد کر رہی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی، 3 آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن کی عمر زیادہ ہے اور امید ہے وہ پریکٹس ہی نہیں کرتے، مگر ہیں تو تجربہ کار ہڈیوں کا ڈاکٹر۔ پھر ان کا بیٹا احمد حسن، لڑکی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ مریض بھی ہے، یہاں آ کے ٹھیک ہو جائے گی، دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے لگے گی، تم دیکھنا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ باقی لوگ اندر کیا کر رہے ہیں؟ شہناز میرے ساتھ چلنے لگی۔ لیلا بھابھی پہنچی ہوں گی سریا کے ساتھ، ان کی آج کل گاڑی چھن رہی ہے، دونوں کا درد مشترک ہے۔ یہ اور کیسا عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کے شوہر وکیل ہیں مگر مجرمانہ ذہن رکھتے ہیں۔ وہ جو سریا کا بیٹا ہے گلریز عرف ببلو، اسے لیلا بھابھی نے لے لیا ہے۔ لے لیا ہے کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیوں سریا اس کے ساتھ یوں پیش آتی ہے جیسے وہ کوئی انوانٹڈ چائلڈ ہے جو زبردستی اسے پیدا کرنا پڑا۔ اس پر تھوپا گیا اور باپ دھوکے سے نکل گیا۔ وہ ممتا کی زنجیر میں بند کے نہیں رہنا چاہتی، مکمل آزادی چاہتی ہے۔ عجیب بات ہے، ہاں، وہ ماضی کی ہاتھ تلخیات کو ماضی میں دفن کر دینا چاہتی ہے، ایک نئی زندگی کو ایک نئی کتاب کی طرح شروع کرنا چاہتی ہے۔ لیلا بھابھی کا حال اس کے برعکس ہے، وہ اولاد کے لیے ترستی رہی، سارے جتن کیے مگر ماں نہ بن پائیں، لہٰذا وہ بھی اب وہ پالیں گی۔ اور سریا کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے میں پڑھوں گی، BA MA PhD سب کروں گی، اور جب یہاں کا اسکول بڑھتے بڑھتے کالج بن جائے گا تو اس میں ہی پڑھاؤں گی۔ کبھی کہتی ہے باہر چلی جاؤں گی، روز ایک بوائے فرینڈ بناؤں گی، شادی کسی سے نہیں کروں گی۔ مردوں کی دنیا میں عورت آزاد ہو کے کیا کچھ کر سکتی ہے؟ سب وقتی اثر ہے، آدمی کچھ نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ برآمدے میں کھڑی ریشم نے انگلش میں سوال کیا، یو نو میڈم رابعہ ان روم نائٹ آئی گو سی۔ میں نے کہا اس وقت رابعہ کہاں جا سکتی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ شہناز میرے ساتھ چل پڑی، اس کا موڈ ہی عجیب ہو رہا تھا، جارحانہ اور تلخ، مگر سب چپ رہتے تھے۔ یہ ڈپریشن کا اثر ہے۔ وہ ایک دم پلٹی، ریشم تم نے اوپر دیکھا؟ یس میڈم، اپ ڈاؤن آل روم۔ شہناز پھر میرے ساتھ ہو گئی، کہیں وہ ماں باپ کی قبروں کی طرف نہ نکلی ہو۔ میں نے کہا مشکل ہے، اسے گیٹ سے گزر کے اور پورا چکر لگا کے جانا پڑے گا، اتنی ہمت نہیں ہے، اس میں اسکول میں دیکھ لیتے ہیں۔ میری بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسکول کے سائے میں مجھے حرکت کا احساس ہوا اور میں رک گیا۔ اور سے دیکھنے پر ایک انسانی شبیہ نظر آئی، جیسے سیاہ کینوس پر ایک سیاہ سایہ، باقی 3 اطراف میں چاند کا دھندلا سا اجالا تھا۔ میں نے رخ بدل کے پوچھا کون ہے؟ رابعہ تاریکی سے نکل آئی، وہ دیوار کے ساتھ چمٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں اس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا جو چوروں کی طرح چھپا کھڑا ہوگا۔ رابعہ وہاں زہیب کا انتظار کر رہی تھی۔ شہناز نے حیرانی سے کہا رابعہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ رابعہ نے اسپاٹ لائٹ، میں کچھ نہیں، اسکول میں کچھ دیکھنے آئی تھی۔ شہناز نے سر ہلایا، آخر کیا ہے وہ کاغذ؟ تم صبح بھی پوچھتی پھر رہی تھی سب سے۔ تنک کے بولی، اب تمہیں کیا بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ تھا ایک کاغذ جو میرے لیے اہم تھا۔ ٹھیک ہے نہ بتاؤ، اگر تم اتنی اپسیٹ کیوں رہنے لگی ہو آخر؟ شہناز نے نرمی سے کہا، اپسیٹ کس نے کیا ہے مجھے؟ کیا میں خود ہی اپنی مرضی سے ہو رہی ہوں؟ کسی وجہ کے بغیر؟ تمہاری لائف تو سیٹ ہے نا، دوسروں کی فکر مت کرو۔ میں نے کہا نشیب و فراز تو سب کی زندگی میں آتے ہیں کزن۔ رابعہ نے مزید تلخ ہو کر کہا، ہاں لیکن یہاں فراز صرف تمہاری زندگی میں ہے اور نشیب میرے لیے۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے نکل گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس طرح پکڑے جانے پر اس کی فرسٹریشن میں ایک مجرمانہ شرمساری ہوگی۔ جب اس نے موبائل فون پر رابطے کی کوشش کی ہوگی تو اسے مسلسل ایک ہی جواب سننے کو ملا ہوگا، آپ کے مطلوبہ نمبر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ غیر متوقع طور پر میرے اور شہناز کے آ جانے سے وہ احساس جرم میں گرفتار ہو گئی۔ ممکن ہے اس کو رابعہ نے میری دخل اندازی سمجھا ہو۔ شہناز نے افسوس سے سر ہلایا، اگر ایسا ہی رہا تو یہ نفسیاتی مریض ہو جائے گی۔ ہو جائے گی کیا، ہو گئی ہے، لیکن تم اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو گی تو وہ کہے گی پاگل تم ہو۔ بہتر ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اللہ بہتر کرے گا۔ رات میرے سونے تک نظر نہیں آیا تھا، اس سے تو میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ ریشم کا۔ سونے سے پہلے میں نے اس عجیب اور خطرناک صورتحال پر غور کیا۔ زہیب کے لاپتہ ہو جانے سے کیا دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہوگی؟ ان کا ولی عہد محل میں سے ایسے غائب ہو جائے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانا کے گھر والوں سے پھر گھر کے محافظوں سے پوچھا ہوگا وہ کب گیا، کیسے گیا، گاڑیاں بھی سب کھڑی ہیں۔ وہ کیا جانے کہ آدمی جب مجنون ہو جاتا ہے تو اپنی لیلا کی تلاش میں ایسے ہی نکلتا ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ زہیب کو رابعہ سے دیوانہ کرنے والا عشق ہو گیا ہو؟ عقل اس سوال کا جواب نفی میں دیتی تھی، اس عشق کے پردے میں کہیں غرض مندی کی عیاری تھی۔ زہیب حسن بیٹا تھا، رانا جیسے باپ کا جس کا شاطر ذہن ہر قدم پر کوئی سیاسی چال سوچتا تھا اور ذاتی تعلقات کو بھی فائدے کے پیمانے پر تول کر رشتہ استوار کرتا تھا۔ میری نظر میں وہ ایک مہرہ تھا جسے آگے بڑھانے والا ہاتھ اس شخص کا تھا جسے میں حالات کے تناظر میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے پر مجبور تھا۔ رابعہ کو میں پیدائش کے روز اول سے جانتا تھا اور وہ ایک رشتہ دار سے زیادہ ایک اچھی دوست تھی۔ اس نے ہمیشہ مشکل میں میرے لیے آسانی پیدا کی تھی۔ میری اپنی کوئی بہن نہ تھی، چنانچہ اس کو میں نے بہن کہا اور مان لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رابعہ کی ماں نے ہمیں ازدواجی بندھن میں جکڑنا چاہا تو میرے ذہن میں اس نئے رشتے کو قبول نہیں کیا۔
رابعہ کی ماں کے نزدیک یہ سچ بدائی کی مالک بننے کا واحد راستہ رہ گیا تھا، لیکن میں رابعہ کو بہن کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ فریال بھی تھی، جس نے میری شریک حیات کا درجہ بہت پہلے حاصل کر لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ ایسے ہی جذبات و احساسات رابعہ کے بھی ہوں گے۔ اس نے اپنے رویے سے میرے سامنے ایسا ظاہر بھی کیا، مگر اب میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہیں وہ رابعہ کا اعتراف شکست کا جذبہ تو نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ فریال سے الگ میرا کوئی وجود نہیں، تو اس نے خود بخود ایک قدم پیچھے ہٹ کے بہن کے منصب پر رہنا بہتر جانا، اور اگر صدر کا عہدہ خالی نہیں تو وزارت عظمیٰ میں صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی اس پر بھی خود کو فائز کر لے۔ پھر اس سے مزید افسوس ہوا ہوگا جب نور جہاں نے فریال کو میری زندگی سے بے دخل کر کے اس کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ ایسی کوشش رابعہ نے کی ہی نہیں تھی۔ بہن بن کے وہ آدھا حق کی وراثت مانگ سکتی تھی، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کے بعد دیگر خرم اور پھر شہزاد کے ہاتھوں محبت کا فریب کھانے کے بعد رابعہ کی قوت برداشت جواب دینے لگی، تو اس نے مخالف جذبات کی توپوں کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ تم نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا، تم نے مجھے میرے خرم سے ملوا دیا تھا، اور خرم نے مجھ سے تمہارا انتقام لیا۔ تم اس کی بہن کی موت کا سبب بنے تھے، اس نے تمہاری بہن کو ادب بنا لیا، شہزاد کو بھی تم لائے تھے، تم نے ہی اسے میری طرف دھکیلا اور اس کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا۔ مجھے رابعہ پر افسوس ہونے لگا تھا۔ ہر صورت میں وہی گھاٹے میں رہی۔ اس کو خیال ضرور آیا ہوگا کہ وہ بھی نور جہاں کی طرح فریال کو ہٹا کے اپنے کزن کو اپنا شوہر بنانے کی کوشش کرتی۔ شرعی، اخلاقی اور قانونی طور پر اس میں کچھ غلط نہ ہوتا۔ شاید رابعہ اب ایسا سوچتی ہو۔ نور جہاں کا مقابلہ دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی تھی، رابعہ کیا کرتی؟ لیکن ہر صورت میں اس کا مقصد بنی۔ بہن بن کے بھی اب اس کی فرسٹریشن نے ایک منفی انداز اختیار کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے میرے حق سے نہیں دیتے، میرے نہیں بنتے اور میرے مقابلے میں نور جہاں جیسی بدنام فاحشہ پر مرتے ہو، تو پھر میرے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ میں تمہارے دشمنوں کی صف میں شامل ہو جاتی ہوں۔ جب میرا بھلا نہ ہوا تو پھر یہ وار آزمانے میں کیا حرج ہے کہ میں یہ دوستی رشتہ داری بھول کے دشمنی کی راہ پر چل پڑوں۔ آج رشتوں کے یہ سلسلے عجیب و غریب شکلیں بدل رہے تھے۔ میں بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ ان سے بھی جو مجھ سے 100% اعتماد کے رشتے میں منسلک ہیں، میں نے راجہ کے سوا کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ گزشتہ راتوں میں سے میری ایک رات فریال کے ساتھ بھی گزری تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نور جہاں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ماہنور بن جانے کے بعد وہ کہاں رہتی ہے، اور تازہ ترین واردات یہ تھی کہ میں نے فریال کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ جواب اس بات کا بھی نہ تھا کہ ماہنور نے فریال کے خراب سے خراب تر ہوتے حالات کی اور خود فریال کو سنبھالنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ کسی قسم کے رقابت کے جذبات اس کے دل میں نہ تھے۔ اس نے محض میری خوشی کے لیے ایسا کیا تھا۔ کیا محبت کا اس سے بڑا کوئی اور امتحان ہو سکتا ہے؟ 8:30 بجے خلاف معمول میں جلدی اٹھ گیا۔ سب سے پہلا خیال مجھے غنی کا آیا۔ صرف غنی ہی نہیں، رات کو کسی وقت راجہ بھی لوٹ آیا تھا، لیکن وہ دونوں اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ حویلی کے دیگر معمولات روز کی طرح چل رہے تھے۔ شہناز اور ریشم ہاسپٹل میں تھی، لیلا بھابی اور رابعہ اسکول میں۔ سریا اپنے کمرے میں تھی، جہاں سے میں ٹی وی پر کوئی فلم چلنے کی آوازیں سن سکتا تھا۔ شہناز کے بتانے سے پہلے ہی میں نے سریا کے بدلے ہوئے انداز دیکھ لیے تھے۔ اپنی نئی لائف کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ شہزاد کی دی ہوئی بدنصیبی کو اپنی زندگی سے ایسے دور کر رہی تھی جیسے کوئی کپڑوں سے گرد جھاڑتا تھا۔ قسمت اسے یہاں فریادی بنا کر لائی تھی، مگر پھر یہ ہوا کہ شہزاد نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا جیسے دودھ سے مکھی، تو ہم نے اسے اپنا لیا۔ اس کی بدنصیبی یکلخت خوش نصیبی کا عنوان بن گئی۔ سریا اب پھر اسے ایک لڑکی بن جانے کی آرزو مند تھی۔ اس نے نئے فیشن کے ملبوسات بنوائے تھے اور وہ سارے شوق پورے کر رہی تھی ان کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انتہا یہ ہے کہ اس نے ببلو کو بھی اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا، کیونکہ نئے خوابوں کے ساتھ زندگی کے نئے سفر میں وہ پرانی یادوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دنیا میں سابقہ مسز شہزاد یا ببلو کی ماں نہیں، صرف سریا جبی نظر آنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے ببلو کو ابھی سے لیلا بھابی کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ بڑا ہونے تک خود ان کو ممتا کا حصہ سمجھنے لگے۔ میں برآمدے میں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا۔ ریشم کی ماں فاطمہ میرے لیے کافی لے کر آئی۔ اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حویلی کے اندر اسے آرام ہی نہیں، عزت بھی ملی تھی اور فراغت بھی حاصل تھی۔ وہ دیکھنے میں اور کہنے کو وہ خادمہ تھی اور کچن سنبھالتی تھی، لیکن اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ہم سب سے بڑی عزت سے بلاتے تھے۔ ریشم اس کی بیٹی تھی جو سب کی منہ چڑھی تھی، اور غنی سے شادی کے بعد فاطمہ اپنی بیٹی داماد کو دیکھ دیکھ کے نہال ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کیسی ہو تم فاطمہ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا احسان ہے جناب۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو نہیں جناب علی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اگر آپ اجازت دیں اور ناراض نہ ہو۔ کہو فاطمہ، ایسی کیا بات ہے؟ اکبر خان جیسا بھی تھا میرا شوہر رہا مرتے دم تک۔ ریشم اس کی بیٹی ہے، اس نے طلاق نہیں دی تھی مجھے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس میں کیا شک ہے؟ زندگی میں کیا کچھ کرتا رہا، اس سے غرض نہیں، وہ برائی کے راستے پر چلتا رہا۔ یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ فاطمہ جو کہنا ہے کھل کے کہو۔ اس حویلی میں اس کی مجھ سے شادی ہوئی تھی، یہ ابھی کل کی بات لگتی ہے۔ آج وہ اس دیوار کے پچھواڑے اس مٹی میں سو رہا ہے۔
برے کاموں کے برے نتیجے۔ جہاں اس کا قتل ہوا تھا میں نے سنا ہے وہ کرائے کا مکان تھا جہاں وہ فرضی نام سے رہتا تھا، تو جہاں کا نام اس نے جانتے بوجھنے لیا تھا۔ اس کے لہجے میں مرنے والے کے لیے آج بھی نفرت تھی، نہ وہ خود اور نہ اس کی بیٹی کبھی اسے یاد کرتی تھی، خود اس کا ذکر تک سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ نے چند سیکنڈ کے توقع کے بعد کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ لاہور میں اس کی ایک کوٹھی تھی؟ مجھے کافی کا آخری گھونٹ کچھ زیادہ ہی تلخ محسوس ہوا۔ ہاں تھی۔ اس میں کون رہتا ہے سر؟ کون ہے اس کا مالک؟ اب میں نے ساری بات سمجھ لی۔ مجھے نہیں معلوم، اگر اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی اور ریشم کے علاوہ اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، تو کیا جو کچھ اکبر خان کا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو نہیں ملنا چاہیے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، ملنا تو چاہیے، مگر اس کے لیے بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کیا تمہارے پاس کوئی نکاح نامہ وغیرہ ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت یہ قانون نہیں تھا سر، بس 2 بول پڑھائے جاتے تھے۔ میں نے کہا، اچھا، میں اپنے وکیل سے کہوں گا وہ تمہارا حق وراثت کا کیس فائل کر دے، لیکن پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اکبر خان نے کیا کچھ چھوڑا تھا اس کوٹھی کے علاوہ۔ ضرور کسی بینک میں اس کا پیسہ بھی پڑا ہوگا۔ یہ تمہارا اور ریشم کا حق ہے، تمہیں مل جائے گا۔ اللہ آپ کو دنیا کے بعد آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ میری بات کا یہ مطلب نہ لیں سر کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں اور یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میری آرزو ہے کہ مجھے بھی صد بدائی کی مٹی ملے۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا فاطمہ، میری زندگی کے اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، لیکن ریشم اور غنی کے سامنے تو پوری عمر پڑی ہے۔ اچانک میں نے اپنے سامنے غنی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ناگواری کے جذبات کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سامنے آنے سے پہلے اس نے فاطمہ کی اور میری ساری گفتگو سن لی تھی۔ تم ہماری فکر مت کرو اماں۔ فاطمہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ایسے ہی تم ایسی ہی باتیں کیوں کرتی ہو؟ غنی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے اسے ٹوکا، غنی، میں سمجھتا ہوں فاطمہ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اکبر خان کی جائیداد کو لاوارث تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اچھا ہوا فاطمہ نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلا دی پھر جو میں بھولا ہوا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے اکبر خان کی جائیداد، میں نے ہنس کے کہا۔ اچھا تو اسے خیرات کر دینا، ریشم سے کہنا کسی فلاحی ادارے کا نام کر دے۔ فاطمہ چپکے سے سرک گئی کیونکہ اس نے داماد صاحب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ لیے تھے۔ اسے اپنا سسر مانتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، مگر تم اسے آگ بھی نہیں کر سکتے، نام کا رشتہ رہتا ہے۔ جو کچھ اس نے حرام کی کمائی سے اس دنیا میں بنایا تھا، اس میں سے ایک پیسہ لینا مجھے منظور نہیں۔ اوہو، تمہیں زبردستی کوئی نہیں دے رہا یار۔ لیکن فاطمہ کی بات غلط نہیں تھی، وہ جائیداد لاوارث پڑی رہے تو کوئی اس پر قابض ہو جائے گا۔ اگر وہ ریشم کو مل جائے اور خود ریشم اسے کسی نیک کام میں لگا دے تو اجر ملے گا ریشم کو۔ اچھا اب سنو، مجھے بتاؤ رات تم کب واپس آئے؟ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی سر۔ میں نے کہا، وہ کون تھے جسے اٹھا کر لے گئے تھے؟ اپنے ہی بندے تھے سر۔ تو اسے رکھا کہاں ہے تم نے؟ وہ بالکل محفوظ جگہ پر ہے، اس کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ چلیں گے تو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اس کے نتائج انتہائی خطرناک نکل سکتے ہیں۔ آپ جیسا حکم کریں سر ویسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا زہیب نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ اگر وہ کسی محافظ کی گولی کا نشانہ بن جاتا پھر آخر وہ آیا کیسے؟ غنی نے کہا، اس کی گاڑی مل گئی تھی سر، وہ گاڑی پر آیا تھا۔ یس سر، رانا پور سے صد بدائی تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کار اب کہاں ہے؟ غنی مسکرایا، پتہ نہیں سر، میں نے تو اسے سرائے عالمگیر کے ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے چھوڑا تھا کہ آپ اس سے ملیں گے۔ ابھی راجہ سے بات کرتا ہوں، میری عقل میں تو اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں آتا۔ یہ بتاؤ، تمہیں ایک ذمہ داری سونپی تھی میں نے، شبیر خان کے ساتھ 4 سیکیورٹی گارڈ چلے گئے سر، اب تک تو انہوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ہوگی۔ میں نے انہیں سختی سے تاکید کی تھی وہ یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، خواہ کچھ بھی ہو۔ پہلے شیر خان کو بتائیں گے، شیر خان مجھے رپورٹ کرے گا۔ ویری گڈ غنی، بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتا۔ میری ہر مشکل کو تم آسان بنا دیتے ہو۔ بس ذرا بیگم کا خیال رکھنا، عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، اس کی زبان سے کچھ نکل گیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، یہ میں نے اسے بھی بتا دیا ہے سر، وہ مجھ سے بہت ڈرتی ہے۔ راجہ چابیاں گھماتا ہوا نمودار ہوا تو غنی اندر چلا گیا۔ میں نے اسے پوچھا، رات تو اکیلا ہی واپس آیا، گولی کہاں ہے؟ گولی کو جہاں ہونا چاہیے اور میں نکل آیا اس پاگل عورت کے خوفناک جنگل سے۔ شناز کو ایک کالا بکرا صدقہ کرنا چاہیے اپنے سہاگ کی سلامتی پر۔ ایسا کیا ہو گیا آخر؟ یار میں چلا گیا مربت میں، بڑی غلطی کی۔ میں کہتا کہ بی بی جب تمہیں کسی کی سننی ہی نہیں تھی پھر اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تو پولیس کے شمشدہ گواہ پر چڑھائی کر دی، وہ بھی تھا پولیس والا۔ ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا، راجہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ تیرے ساتھ نہیں آئی تو کہاں گئی؟ راجہ نے کہا، وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کے سراغ ملنے تک اس کے ساتھ رہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ بی بی، اول تو میں صحافی ہوں، سراغ رساں نہیں، اور شامی بادشاہ کو سراغ لگانے کے لیے شاید مجھے اوپر تک جانا پڑے۔ میری ایک یتیم بیوی ہے، ہونے والی بیوی۔ میں نے تصدیق کی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہونے والے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ راجہ بولتا رہا۔ اس نے کہا، اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، میں لوٹ کے ساتھ بدائی آؤں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ، ورنہ نہیں آؤں گی۔ تو ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا اسے۔ ایسے ہی کیا مطلب ہے فیکے پتر؟ 2 دن میں نہ جانے کتنے لوگ اس سے ملنے آئے، بڑی خوفناک شکلوں اور مونچھوں والے۔ سب گولی کے سامنے آتے تھے، تعزیت کرتے تھے، سر جھکا کے رونی صورت بنا کے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ۔ بس ادھر انہوں نے شامی کو مرحوم کہا، یہاں اس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ادھر ان کی شامت آئی۔ گولی ایسی گالیاں دیتی تھی کہ میری پتلون گیلی ہونے لگتی تھی۔ کوئی شریف لوگ نہیں، ڈاکو تھے نواب صاحب،
گالیاں کھا کے، وہ بھی ایک عورت سے۔ ان کا چہرہ غصے میں آتش فشاں بن جاتا تھا، ان کی مونچھیں بھی کانپنے لگتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ بس اب ہوئی ڈز ڈز، ادھر گولی کی لاش پڑی ہوگی، ادھر میری۔ بے شک وہ شامی بادشاہ کے مرید تھے، مگر اس کا حق گولی کو کہاں سے حاصل ہو گیا تھا کہ وہ انہیں ذلیل کرے؟ میرا خیال ہے کہ گولی انہی میں سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ تجھے نہیں معلوم؟ نہیں، گولی کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں صبح واپس چلا جاؤں گا۔ رات کے وقت ایک بندہ آیا میرے پاس اور بولا کہ راجہ صاحب، گولی نے سلام بولا ہے، آپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جاؤ۔ اس نے نواب رفیق کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، شامی ان کا ایسے ہی دوست نہیں بنا تھا اور مجھ پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو کسی دن سب کا بدلہ چکا دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ ان سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ مجھے اپنا شامی مل گیا تو میں سب سے پہلے سچ بتائی آؤں گی۔ اندازہ کر یار، اس شخص نے یہ پورا پیغام کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح پڑھ دیا اور چلا گیا۔ میں بیٹھا رہ گیا بے وقوفوں کی طرح، یعنی اپنے نیچرل پوز میں۔ چل اٹھ، ناشتہ کریں کچھ، میں بھی قریب المرگ ہوں۔ راجہ سے میں نے کچھ کبھی نہیں چھپایا۔ وہ بظاہر خاموشی سے سنتا رہا، لیکن مجھے معلوم تھا اس کے دماغ کمپیوٹر نے نئی موصول شدہ اطلاعات کی بنیاد پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے خاص اختصار کے کام لیا تھا، اس کے باوجود آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر میں نے کہا، تو چپ کیوں ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ جو فریال اور ماہنور کا معاملہ ہے نا فقہ پتر، یہ تیرا کھیل ہے، جیسے چاہے کھیل۔ یار یہ سیریس معاملہ ہے۔ سیریس کس کے لیے؟ آپ بکواس فرماتے ہیں نواب صاحب، آپ کبھی ایک سے اور کبھی دوسری سے عشق فرماتے ہیں۔ دونوں سے شادی کر لیں یا کسی سے نہ کریں، یہ درد سر ہے ان دونوں خواتین کا جن کو اللہ نے صرف صورت دی ہے۔ سیرت پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، مگر کل اللہ نے کسی ایک کو بھی دی ہوتی تو تیرا یہ احمقانہ کھیل کب کا ختم ہو جاتا۔ ابھی نے اعتراض نہیں تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ تم تینوں کو اس طرح خوش اور شاد و آباد رکھے۔ مجھے تیرے مشورے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی اعتراض کرنے والا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ رہی بات رابعہ کی، یعنی رابعہ کے زہیب سے افیئر کی بات، اس معاملے میں تو بہت اناڑی ہے اور احمق ثابت ہوا۔ الو کے پٹھے، یہ معاملات عقل سے طے کیے جاتے ہیں، نہ کہ جذبات سے۔ تجھ سے زیادہ دماغ استعمال کرنے نے کیا کہ تجھے کنٹرول کیا۔ سوچ ذرا کہ تو غصے میں سے گولی مار دیتا تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا، تیرے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں ہار لے کر کھڑا رہتا اور اس کا استقبال کرتا کہ تشریف لائیے برادر ان لا، آپ کا آنا مبارک ثابت ہوا۔ تو نے بات کیوں نہیں کی اس سے؟ سیدھی صاف اور دو ٹوک۔ غنی کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے ذاتی معاملات کو اس طرح خراب کرنے والا؟ بلا قابل اعتماد ہو، آخر ہے تو ملازم۔ میں کیا کرتا؟ تو بھی یہاں نہیں تھا۔ دیکھ فقہ پتر، یہ غنی بہت سر چڑھ گیا ہے۔ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ زہیب کو اغوا کر کے کہیں بند بھی کر گا؟ اس نے اجازت دی اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے کی؟ یا رابعہ تیری بہن ہے، اس کے معاملات میں غنی کیسے آ سکتا ہے اور کس حیثیت میں؟ راجہ اتنا ناراض تھا کہ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ایسے بھی اس کے کسی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ خاموشی کے مختصر وقفے کے بعد راجہ نے کہا، اس وقت زہیب کہاں ہے؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، چل کے دیکھتے ہیں۔ نو، یہ تحقیق تفتیش ہم بعد میں کریں گے کہ آخر رابعہ کا اس سے رابطہ کیسے ہوا اور معاملات اس حد تک کیسے بڑھ گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی تو فون کر رانا کو تاکہ معاملات مزید خراب نہ ہوں۔ میں رانا کو فون کروں؟ بس اس سے کہہ کہ تشریف لائیں اور اپنے سپوت کو لے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ سلوک ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہماری مجبوری تھی۔ ہم اسے گولی بھی مار سکتے تھے، لیکن ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو بتا دیں۔ اگلی بار ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم اس نے ہمارے علاقے میں چوروں کی طرح داخل ہونے کی حماقت کیوں کی، آپ خود اس سے پوچھیں۔ راجہ ایک دم اٹھ کے دوڑا۔ ببلو جولان پر بطخوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اچانک فوارے کی دیوار پر چڑھ گیا تھا۔ فوارے کے تالاب میں پانی 3 فٹ سے کم ہی تھا، مگر ببلو کی عمر کے بچے کے لیے یہ بھی خطرناک تھا۔ وہ ببلو کو پکڑ کے واپس لایا اور چلانے لگا، سریا کیا کر رہی ہو؟ اندر گھسی ہوئی ہو؟ سریا دروازہ کھول کے برآمدے تک آئی۔ کیا ہو گیا؟ ہوا تو نہیں، ہو جاتا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ تمہیں ہوش نہیں؟ سریا نے سخت ناگواری سے کہا، راجہ بھائی، یہ میرا نہیں شہزاد کا بیٹا ہے، اور پھر اندر گھس گئی۔ سریا کا جواب نے مجھے اور راجہ کو حیران کر دیا۔ اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچے کے لیے میں نے کبھی عورت کا ایسا غیر جذباتی لا تعلقی کا رویہ نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ببلو ہمیشہ کے لیے لیلا بھابھی کے ذمہ دار بن گئی ہے۔ انہیں کو وہ اپنی ماں سمجھے گا اور کہے گا، سریا آج نہیں تو کل دوبارہ کسی سے دل لگا لے گی اور پھر شادی کر کے کہیں اور چلی جائے گی، تو ببلو سے اس کی ملاقات حشر میں ہی ہوگی، جہاں لوگ اپنی ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ راجہ سخت خفا ہوا۔ کیسی ماں ہے؟ اپنی اولاد سے شوہر کی زیادتی کا بدلہ لے رہی ہے، 2 دن میں کیسی بدل گئی ہے؟ میں نے کہا، وہ زیادہ دن یہاں رہنے والی نہیں ہے راجہ، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا بھی بھیس دیکھو، میک اپ دیکھو اور شوق دیکھو، ہر وقت انڈین فلمیں دیکھتی رہتی ہے۔ بلاخر مجھے رانا کی لائن مل گئی۔ اس نے میرا نمبر اور نام دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے کہا، جی نواب صاحب۔ میں نے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مگر میں ملنا نہیں چاہتا، ابھی میں بہت پریشان ہوں۔ تمہیں آنا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ رانا کہ تم کس لیے پریشان ہو، اپنے بیٹے کے لیے۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کیسے پہنچی تم تک یہ خبر؟ میں نے جان بھر کر کہا، کون سی خبر؟ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو۔ ہاں، میں نے سنا تھا وہ بیمار ہے۔ وہ پھر چلایا، جھوٹ بولتے ہو تم نواب کے نطفے، تمہیں سب پتہ ہے۔ تم نے اٹھوایا اسے؟ ہاں، اسے میں نہیں اٹھوایا تھا، لیکن اپنے علاقے سے۔
وہ کل رات میری حویلی میں پکڑا گیا۔ رانا مجھے گالیاں دینے لگا، بکواس کرتے ہو تم نے اغوا کیا اسے، اس کی گاڑی سرائے عالم گھر سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر گاڑی سے پوچھ لو کہ وہ خود کہاں ہے، یا پولیس سے کہو کہ مجھے پکڑ لے۔ میرے خلاف صہیب کے اغوا کی رپورٹ لکھے اور میں دیکھتا ہوں تمہیں بیٹا ملتا ہے یا نہیں۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ میرے اندازے کے مطابق چند منٹ میں اس کا فون آ گیا۔ میں نے گھنٹی بجنے دی، فون ایک بار بند ہوا، پھر چیخنے لگا تو میں نے بٹن دبا کے بے رخی سے کہا، کیا کچھ گالیاں رہ گئی تھی رانا صاحب؟ اس نے شکست خوردہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، آئی ایم سوری، کل رات میں نے سخت ٹینشن میں تھا، رات بھر سویا نہیں۔ تم جانتے ہو میں بلڈ پریشر کا پرانا مریض ہوں۔ میں نے کہا تمہیں خود پر زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے، ورنہ کسی روز دماغ کے رگ پھٹنے سے مر جاؤ گے۔ نواب رفیق، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تم یہ کال ریکارڈ کر رہے ہو تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پولیس کیس نہ بنے۔ اگر تم نے میرے خلاف اغوا کا کیس بنایا تو زیب کو نقصان ہوگا۔ نہیں، میں کوئی پبلسٹی نہیں چاہتا۔ اس نے سچ بتایا کہ قانونی حدود کو پار کیا اور چوروں کی طرح حویلی میں پکڑا گیا۔ اسکول کے اندر سے میرے گارڈ نے اسے گرفتار کر لیا تھا، اسے شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ رانا مضطرب ہو کے بولا۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ اور اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ ابھی تک میں نے کسی کو اس سے پوچھ گچھ کی اجازت نہیں دی ہے کہ آخر وہ یہاں کیا لینے آیا ہے۔ اسے گرفتار کرنے والے 3 گارڈ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ سچ پوچھو تو خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ گارڈ نے اسے کہاں رکھا ہے۔ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ اور نواب رفیق، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں گالیاں دی۔ تم ایک بیمار اور ذہنی طور پر معذور شخص ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ رانی کی مخصوص لینڈ کروزر آدھے گھنٹے میں حویلی کے گیٹ پر تھی۔ اسے ریسیو کرنے کے سارے انتظامات غنی نے پروٹوکول کے مطابق مکمل کیے تھے۔ گاڑی کو گیٹ پر ہی روک لیا گیا تھا۔ ایک شوفر کے علاوہ جو خود بھی مسلح تھا، اس کے ساتھ پیچھے 3 مسلح سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ رانا کو راجا نے ریسیو کیا، جو سرکاری طور پر میرا پروٹوکول افسر اور پی آر او سب کچھ تھا۔ حویلی کے 2 سیکیورٹی گارڈ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے میں نے رانا کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ مہمان خانے میں لے گیا۔ رانا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بیک وقت اس کے کئی عذاب تھے۔ وہ تھکن اور بیماری سے متحمل تھا۔ بیٹی کی پراسرار گمشدگی نے اس کا نروس بریک ڈاؤن کر دیا تھا اور اب اسے خود چل کے میرے پاس آنے کی سبکی اٹھانا پڑی تھی۔ لیکن بیٹی کی بازیابی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ زہیب اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عمر میں وہ چوتھی شادی کر لیتا تب بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھوں میں بے خوابی کی تھکن تھی اور اندرونی ہیجان کے باعث وہ لرزہ برہنم تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ ایک معمولی حادثہ، کوئی جذباتی ثانیہ یا ذہنی صدمہ کیسے آدمی کی فرعونیت کے بت کو پاش پاش کرتا ہے، کیسے اس کے غرور کی سربلندی کو خاک میں ملاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس عمر میں فطرت نہیں بدلتی۔ یہ وقت گزر جائے گا تو رانا پھر وہی رانا ہوگا۔ وہ میرا دوست نہیں بن جائے گا، میرا احسان مند نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات پھیل گئی تو وہ مجھے الزام دے گا کہ میں نے زہیب کو اغوا کیا اور حبس سے بے جا میں رکھا۔ نواب رفیق، کہاں ہے زہیب؟ رانا نے میری خاموشی سے گھبرا کے کہا۔ زہیب ابھی آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس نے بے وقوفی کیوں کی؟ رانا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آتا، مگر تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں زہیب ایسا نہیں ہے۔ میں مسکرایا۔ وہ کیسا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں۔ ضرب المثل تم نے بھی سنی ہوگی، باپ یہ پوت پتہ پر گھوڑا، بہت نہیں پر تھوڑا تھوڑا۔ بیٹا اگر باپ پر جائے تو باپ سمجھتے ہیں انہیں دوسری زندگی مل گئی، لیکن یہ تمہارے بیٹے کی دوسری زندگی ہے۔ کل میں نہ ہوتا تو وہ ضرور کسی گارڈ کی گولی کا نشانہ بن جاتا۔ گھر جا کے اس کی زندگی کا صدقہ دینا۔ میں اس سے ضرور پوچھوں گا اس نے ایسی حرکت کیوں کی تھی۔ رانا نے پہلو بدل کے کہا۔ ریشم بڑے سلیقے سے ایک ٹرالی کو دھکیلتی اندر آئی۔ اس نے بڑی روانی سے کہا، گڈ مارننگ سر، ویلکم ٹو ست بدائی۔ رانا نے بے چینی سے کہا، میں اس وقت کچھ بھی نہیں لے سکتا، یہ ہماری روایات ہے سر۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ ریشم کو یقیناً کسی نے یہ جملہ رٹا دیا تھا، اس کی انگریزی گرامر کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچھا، مجھے پانی دے دو، صرف پانی۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ بالکل فکر مند اور پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا بالکل خیریت سے ہے۔ پلیز چائے تو لیں۔ میں چائے نہیں پیتا۔ اوکے سر، پھر آپ جوس لے لیں، ریشم نے کہا۔ رانا مجبور ہو گیا۔ اس نے گلاس میں سے چند گھونٹ لیے اور رکھ دیا۔ دیکھیے نواب صاحب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا چلیے، میں آپ کو زہیب کے پاس لے جاتا ہوں، آپ خود اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ریاست بلکہ حویلی کی حدود میں داخل ہونا اس کی غلطی تھی، جس پر گارڈ نے اسے گرفتار کیا۔ آپ ضرور پوچھیں کہ اس نے یہ بے وقوفی کیوں کی تھی، اور مجھے بتائیں۔ اب آگے پیچھے 3 گاڑیاں روانہ ہوئیں۔ رانا اپنی گاڑی میں بیٹھا، اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی اسی گاڑی میں رہے۔ دوسری گاڑی میں راجا کے ساتھ میں تھا اور اسے غنی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تیسری گاڑی سب سے پیچھے تھی، اس میں ہمارے سیکیورٹی گارڈز تھے۔ روہتاس کی حدود کا آغاز ہونے سے پہلے ہی گاڑی ایک چھوٹی سی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اس کا گیٹ کھلا پڑا تھا اور زندگی کے آثار مفقود تھے۔ غنی نے سارے مسلح گارڈز کو باہر روک دیا، جو آمنے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے بھارت پاکستان کی فوجیں سرحد پر رہتی ہیں۔ سب سے پیچھے والی گاڑی کے ایک گارڈ نے غنی کو ویڈیو کیمرہ تھما دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ غنی نے کتنا پکا کام کیا تھا۔ ہم 4 آدمی اندر گئے، رانا اور میں، راجا اور غنی۔ غنی نے ایک قفل کھولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ راجا نے کنڈی کھولی اور اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے رانا اور میں سب کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ غنی نے اس پورے منظر کو ریکارڈ کیا اور پھر اندر آ گیا۔ ایک بیڈ روم تھا جس پر زہیب سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ راجا کو اور پھر میرے ساتھ اپنے باپ کو اندر آتا دیکھ کر وہ ایک دم اٹھا۔
بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور وہ پلک جھپکائے بغیر ساکت اور جامد بیٹھا تھا۔ یہ بڑا عجیب سین تھا جس کی گن نے مکمل عکس بندی کی تھی۔ باپ بیٹے کی شکل دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ رانا نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ بیٹے کے صحیح سلامت مل جانے کی خوشی کا ایک لمحہ تھا۔ پھر بیٹے کی اس حرکت پر رانا غصے سے مغلوب ہو گیا جس کی وجہ سے آج اسے اتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ تاہم اس نے صرف اتنا کہا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا زہیب؟ زہیب باپ کے سامنے شرمسار کھڑا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ابا جی۔ میں نے کہا رانا صاحب دیکھ لیں آپ کا بیٹا صحیح سلامت ہے، اس کو خراش تک نہیں آئی ہے، پوچھ لیں اس سے اگر کسی نے اس کو انگلی بھی لگائی ہو۔ رانا کا سر میں نے پہلی بار جھکا ہوا دیکھا۔ تھینک یو نواب صاحب۔ میں نے کہا یہ آپ اس سے گھر جا کے پوچھیں اس نے ایسی بیوقوفی کیوں کی جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ میں زہیب کو خود بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسے دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوبارہ ایسی حرکت پر اسے گولی مار دی جائے گی۔ میں آپ کا احسان مند ہوں نواب صاحب، اولاد نے میرا سر آپ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر شہناز کو آپ نے 1.5 ماہ اپنی قید میں رکھا تھا، میں آپ کے ولی عہد کو 1.5 سال رکھ سکتا تھا، آپ پولیس لے آتے یا فوج، بیٹے کو صد بدائی سے بازیاب نہیں کرا سکتے تھے۔ راتوں رات میں سے ایسی جگہ پہنچا دیتا جہاں آپ کے خیال کی رسائی بھی ممکن نہ تھی، پھر میں آپ کو بلیک میل کرتا، آپ سے ہر بات منوا لیتا، لیکن میں اپنے سیاسی یا نظریاتی اختلاف میں انسانیت کی سطح سے نہیں گرتا۔ تمہاری میری دشمنی ہے تو اس کا نشانہ تمہارے میرے گھر کی عورتوں یا بچوں کو نہیں بننا چاہیے۔ راج نے کہا چھوڑیے نواب صاحب، آپ کسے سمجھا رہے ہیں؟ سانپ کی خسرت بھی کہیں احسان کرنے سے بدلتی ہے، آپ اسے دودھ پلائیں تو کیا وہ کاٹے گا نہیں؟ رانا نے دکھ کی نظروں سے راجا کو دیکھا۔ آج میں واقعی خود اپنی نظر میں بھی ذلیل ہوا ہوں۔ میں نے کہا تم جا سکتے ہو، ایک احسان ضرور کیا ہے میں نے، اسے قرض تسلیم کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ مجھے اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں زہیب کے بولنے سے ساری صورتحال خراب نہ ہو جائے، اگر وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو وہیں بولنا شروع کر دیتا۔ جسے غیر قانونی طور پر سد بدائی میں داخل ہونے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی؟ کیا یہ بات تھی جس نے اسے اتنا بے اختیار کر دیا کہ وہ جان اور آبرو کو داؤ پر لگا کے چوروں کی طرح حویلی میں داخل ہوا اور پکڑا گیا؟ اس نے اپنا منہ بند رکھا اور باپ کے ساتھ نکل گیا۔ غنی نے باہر آ کے کہا رانا صاحب ہم اس کیسٹ کی ایک کاپی آپ کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، اس میں کل رات سے اس وقت تک کی ریکارڈنگ ہے۔ میں نے کہا یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ میرے خلاف زہیب کے اغوا یا ہفتے بیجا کا مقدمہ نہ بنائیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، میری طرف سے اس معاملے کو یہیں ختم سمجھیں۔ رانا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایک بار پھر شکریہ نواب صاحب، میں آپ کا احسان مانتا ہوں۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ روانہ ہوا تو یہ سین بھی غنی کے ویڈیو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا۔ اس سے ہماری قانونی پوزیشن بہت محفوظ ہو گئی تھی اور ہمارے ہاتھ میں ایک کارڈ آ گیا تھا جسے ہم وقت ضرورت رانا کے خلاف کہیں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے راجا سے کہا تو نے مجھے بڑی خرابی سے بچا لیا راجا، تو نے رانا کے خلاف ایک بہت بڑی فتح، اخلاقی فتح حاصل کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اخلاقیات کو اہم نہیں سمجھتا، کل وہ پھر وہی ہوگا جو آج تک تھا۔ میرے نزدیک ابھی یہ مسئلہ آدھا حل ہوا تھا۔ راجا کی دور اندیشی نے معاملات کو خراب ہونے سے بچا لیا تھا۔ رانا خواستہ زہیب مارا جاتا یا رانا کو بعد از خرابی بسیار علم ہوتا کہ ہم نے اسے قید میں رکھا ہے تو شاید سد بدائی اور رانا نگر کے درمیان عراق ایران جنگ چھڑ جاتی۔ اب مجھے جنگ کے بغیر ہی فتح حاصل ہو گئی تھی۔ رانا مجبور ہو گیا تھا خود چل کے میرے پاس آئے اور میرا احسان اٹھائے۔ آج ایک بار پھر اس نے مجھے نواب کا نطفہ نہیں کہا تھا، کہتا بھی کیسے؟ اس کی مونچھیں نیچی ہو گئی تھیں، اس کی زبان مجھے نواب صاحب کہتے اور میرا احسان تسلیم کرتے لڑکھڑا رہی تھی۔ آئندہ کے لیے اس کا رویہ کیا ہوگا یہ مستقبل کی بات تھی۔ مسئلے کا دوسرا آدھا حصہ بھی کم مشکل نہ تھا، یہ تھا رابعہ سے نمٹنا، اسے اعتراف جرم کرانا اور اسے قائل کرنا کہ زہیب سے اس کا تعلق اتنا ہی ناممکن ہے جتنا آگ اور پانی کا۔ موجودہ رویے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ کام بھڑکتے ہوئے حصے میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ مشکل لگتا تھا، تاہم میں کسی شش و پنج میں نہیں تھا۔ رابعہ کو سارے رشتے منقطع کر کے جانا ہے تو حویلی کا دروازہ کھلا ہے، ایک بار جانے کے بعد نہ کبھی وہ لوٹ کر آئے گی اور نہ زہیب کے ساتھ اس کا داخلہ ممکن ہوگا۔ سپاہی جو اپنی صفوں کو چھوڑ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائے دشمن ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس نے بھی زیادہ ناقابل معافی۔ غنی کے بارے میں راجا کے جذبات سے مجھے اتفاق نہیں تھا کہ وہ محض ایک ملازم ہے تو اسے میرے نجی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا خلوص نیت اسے رشتہ داروں سے افضل برتر مقام کا مستحق ثابت کرتا تھا۔ متعدد مواقع پر اس نے میری حفاظت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد تھا جب آدھی رات کو بارش میں شامی کی بیوہ گولی میں گھوڑے پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا کے لے گئی تھی تو دوسرا گھوڑا نہ ہونے کے باعث غنی بارش اور کیچڑ میں گھوڑے کے ساتھ بھاگتا رہا تھا۔ یہ غنی ہی تھا جس نے بر وقت مجھے زہیب کے عزائم سے آگاہ کیا تھا اور مجھے گولی نہیں چلانے دی تھی۔ اس نے زہیب کو بحفاظت قید میں رکھا تھا اور اس کی گاڑی تک غائب کر دی تھی کہ کہیں مجھ پر اس کے اغوا کا الزام نہ آئے، اور غنی کے دماغ نے ہی زہیب کی گرفتاری سے رہائی تک کے واقعات کی ویڈیو فلم بنانے کا انتظام کیا تھا۔ اب میں یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ چوروں کی طرح آیا تھا، لیکن میں نے اسے سزا دیے بغیر باپ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی رخصتی تک سب کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا تھا۔ رانا کی حویلی میں آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ رابعہ کو اسکول سے واپس آنے کے بعد یا ممکن ہے اس سے پہلے یہ اطلاع مل گئی ہو گزشتہ رات زہیب کے نہ آنے سے وہ خاصی ڈسٹرب تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً شکوک کی آندھی چلنے لگے گی کہ رانا کا آنا اور ہم سب کا جلوس کی صورت میں اس کے ساتھ جانا
شمعان وارد کہیں خدا نخواستہ گزشتہ رات ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں ہوگی؟ مثلاً زہیب کو محافظوں نے پکڑ لیا ہوگا، گولی کا نشانہ بنا دیا ہو، اس سے رابعہ کا فون پر بھی رابطہ نہیں ہوا ہوگا، جو ایک الگ پرتشویش بات تھی۔ ہمارے لوٹ کر سچ بتائی کہ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے رابعہ کا اسکول ختم ہو گیا تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی تھی اور جب راجہ کے ساتھ میں کار سے اترا تو اس نے مجھے دیکھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اندر معلوم نہیں کس بات پر لیلا بھابھی سے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سریا پر ناراض ہو رہی تھی، شاید اس نے پھر بوبی کو نظر انداز کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی۔ ہمارے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ڈاکٹر شہناز بھی لوٹ آئی۔ ریشم کی ماں نے میز پر کھانا لگا دیا، تھکی ہوئی ہونے کے باوجود ریشم ماں کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ جب رابعہ میز پر آ کے بیٹھی تو مجھے اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کے حیرانی ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ غم و اندوہ کی وہ تصویر بنی ہوئی اور تشویش سے اس کا حال خراب ہوگا۔ یہ سوال سب سے پہلے لیلا بھابھی نے کیا۔ سنا ہے رانا صاحب آئے تھے یہاں بکلم خود؟ آپ نے بالکل صحیح سنا بھابھی، راجہ بولا۔ پھر تم سب لوگ بارات لے کر کہیں گئے تھے؟ یہ بھی آپ نے غلط نہیں سنا، راجہ بولا۔ مطلب یہ کہ سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے؟ راجہ مظلوم شکل بنا کے بولا۔ اب میں اتنا سیدھا بھی نہیں ہوں بھابھی، پوچھنا تو پڑے گا آپ کو، ورنہ میں کیوں بتاؤں کہ وہ امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے تھے؟ شہناز نے کہا۔ اچھا بھائی مت بتاؤ مگر جھوٹ نہ بولو۔ میں نے گالوں پر ہاتھ مارے۔ بھائی راجہ تو نے سنا؟ توبہ توبہ، تیرا نکاح تو ہونے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ راجہ بولا۔ میری اماں بھی شادی سے پہلے ابا کو بھائی کہتی تھی، ساری کزن بھائی بناتی ہیں پہلے، اور ممکن ہے شہناز کا مطلب اسی بھائی سے ہو جو انڈر ورلڈ میں ہوتے ہوئے ترقی پا کے دادا کہلاتے ہیں۔ بھابھی نے رخ میری طرف کیا۔ تم بتاؤ نواب رفیق کہاں گئے تھے رانا کے ساتھ؟ میں نے کہا راجہ غلط نہیں کہہ رہا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے رابعہ کو مسکراتے دیکھا۔ اس نے کہا میں بتا سکتی ہوں یہ لوگ کہاں گئے تھے۔ راجہ کی حیرانی مجھ سے زیادہ تھی۔ تمہیں کیا پتا؟ اور پتہ ہے تو پہلے ہمیں بتانا، خواتین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین نے ایک ساتھ احتجاج کیا۔ ساری آوازوں میں سریا کی آواز بھی شامل تھی۔ میری عقل خبت ہونے لگی کیونکہ رابعہ ہنس رہی تھی۔ آج اس کا مزاج بھی روز کی طرح برہم نہیں تھا، ورنہ وہ بات بے بات کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ابھی کھانا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ گیٹ کھلا اور ایک سوزوکی ہائی روف اندر داخل ہوئی۔ اس میں آگے ڈرائیور کی جگہ میں نے ڈاکٹر مہدی حسن کو بیٹھا دیکھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جو شخص نظر آ رہا تھا وہ اس کا بیٹا احمد حسن ہی ہو سکتا تھا۔ راجہ کے ساتھ میں نے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ سوزوکی ہائی روف برآمدے کی سیڑھیوں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ گیٹ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ چند منٹ کے لیے ایک چھوٹا ٹرک اندر آیا جس میں سامان لدا ہوا تھا۔ سب سے پہلے خود ڈاکٹر مہدی حسن اترا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دروازہ کھولا اور اسے پیچھے سے ایک بیساکھی نکال کے دی۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا۔ مجھے احمد حسن کو دیکھ کے جتنی خوشی ہوئی تھی، اس سے زیادہ اس کی زندگی میں پولیو سے رونما ہونے والی معذوری کو دیکھ کے دکھ ہوا تھا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق 28-30 سال کا جوان آدمی تھا۔ اس کی صحت ہر لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ اس کا قد مجھ سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ رنگ صاف اور آنکھیں ذہانت سے روشن تھی۔ خرابی صرف اس کے ایک پیر میں تھی، جس کی وجہ سے وہ بائیں بغل کے نیچے بیساکھی رکھ کے چلتا تھا۔ یہ نہ کوئی ایسی بدصورتی تھی، نہ بے بس کر دینے والی معذوری۔ اس نے ڈاکٹر بن کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں، لیکن دیکھنے والوں کی نظر سے اسے احساس دلاتی تھی کہ وہ نارمل لوگوں جیسا صحت مند نہیں۔ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن بھاگ دوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ بیساکھی نہ ہو تو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ احمد حسن نے بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہم سب سے مصافحہ کیا، جو اسے خوش آمدید کہنے کے لیے گاڑی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ مجھے تو یہ جگہ الف لیل بھی لگتی ہے، قصے کہانیوں کی حویلی، اور یہ قدرت کا حسن، یہ خوبصورت ماحول۔ اور میں نے کہا ہم سب آپ کے منتظر تھے ڈاکٹر احمد حسن، ہم آپ کو اپنے اس خاندان میں بڑا اچھا اضافہ سمجھتے ہیں۔ وہ بولا جب سے ڈیڈی نے وزٹ کے بعد مجھ سے تذکرہ کیا اس جگہ کا اور ان لوگوں کا جو یہاں رہ کے کام کر رہے ہیں، میرا اشتیاق بے حد بڑھ گیا تھا۔ مہدی حسن سامان کے ٹرک ڈرائیور کو کچھ ہدایات دینے گیا ہوا تھا۔ میں نے باری باری احمد حسن کا سب سے تعارف کرایا۔ یہ ڈاکٹر شہناز ہیں، یہ رابعہ اور لیلا بھابھی جنہوں نے اسکول سنبھال رکھا ہے۔ یہ بھی آئی ہیں سریا، اور یہ ڈاکٹر شہناز کی مامن خصوصی ڈاکٹر ریشم۔ راجہ سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، بڑے توپ صحافی ہیں، میرے دوست اور دست راست۔ احمد حسن وہ لوگ اندر لے گئے تو میں نے اس کے والد سے سوال کیا، آپ کی بیٹی نہیں آئی؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے اور بہت موڈی ہے، اس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب میں نے اسے یہاں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت پرجوش نظر آ رہی تھی، مگر راتوں رات اس کا موڈ بدل گیا۔ اس نے ہمیں تیاری کرتے دیکھا تو کہنے لگی میں نہیں جا رہی، اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر بیٹھی رہی، باہر تک نہیں گئی۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہ اکیلی رہ سکتی ہے، اپنی دیکھ بھال کر سکتی ہے، ظاہر ہے وہ کوئی بچی نہیں۔ ذرا توجہ دی جائے تو چیخنے چلانے لگتی ہے کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، کوئی مجھ پر ترس نہ کھائے۔ مجھے معلوم تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو، سارے پاگل دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ مہدی حسن نے ایک بار پھر گہری سانس لی۔ میں نے کہا چلیے، اللہ نے چاہا تو کسی روز اس کا موڈ بھی بن جائے گا یہاں آنے کا، اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ایک بار آنے کے بعد وہ بھی نہیں جائے گی۔ ہم ایک بالکل مختلف دنیا بسا کے بیٹھے ہیں، اور اس دنیا کو جنت بنانا ہم سب کا مشترکہ خواب ہے۔ وہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احمد یہاں اجنبیت محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بہت گڈ نیچرڈ اور سوشل ہے، ہنسنے ہنسانے والا، اپنی بہن کے بالکل برعکس۔ اگر میں تم سے اتفاق کرتا ہوں وہ یہاں آئے گی تو تمہاری دنیا میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔
ان باپ بیٹے کا یہاں آنا متوقع تھا، لیکن یہ امید مجھے بہرحال نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ ابھی ہم نے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو کہاں رہیں گے اور کیا کریں گے۔ حویلی کا اوپر والا فلور بھی خالی تھا، کیونکہ ہاسپٹل اور اسکول نئی عمارت میں منتقل کیے جانے کے بعد نیچے کی منزل خالی ہو گئی تھی۔ نیچے رہنا ہر لحاظ سے قابل ترجیح تھا۔ نیچے اٹیچڈ باتھ روم والے 8 بیڈ روم تھے، جو نئی کوٹھیوں کے بیڈ رومز کے مقابلے میں دگنے بڑے تھے۔ 4 بیڈ رومز طویل کوریڈور کے دائیں جانب تھے اور 4 دوسری طرف۔ ان دونوں باپ بیٹے کو ان کی مرضی اور اتفاق رائے سے پہلا بیڈ روم دے دیا گیا تھا، جس میں کبھی میرے والدین کی رہائش تھی۔ یہاں سے کچن یا گارڈن اور ہاسپٹل سب جگہ کا فاصلہ کم تھا۔ اس کے بالکل مقابل والے کمرے میں راجہ اور میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک کمرے میں لیلا بھابی پہلے سے ڈاکٹر شہناز کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رابعہ شروع سے الگ تھی۔ اب ایک کمرہ سریا کو دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ گلریز عرف بوبی تھا، سریا کا بیٹا۔ لیکن ماں نے بیٹے کو اپنی زندگی سے بے دخل کیا تو ترتیب بدل گئی۔ سریا کے ساتھ ڈاکٹر شہناز آ گئی اور بھابی کے ساتھ بوبی ہو گیا۔ آخری کے کمرے میں ایک طرف ریشم اور غنی تھے، اس کے مقابلے والے کمرے میں ریشم کی ماں فاطمہ۔ 8 بیڈ رومز کے علاوہ نیچے 4 اسٹور رومز تھے، جن کو وقت ضرورت باتھ رومز بنوا کے بیڈ روم کی شکل دی جا سکتی تھی۔ مہمان خانہ تھا اور کچن تھا، تقریباً اتنی ہی گنجائش اوپر نکلتی تھی۔ اسی میں ہمارے سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیورز ہوتے تھے۔ ان سب کے لیے 2 بیڈ رومز کھول دیے گئے تھے، باقی بند رہتے تھے۔ حویلی میں صبح کے مغرب تک کام کرنے والے ملازمین کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں مالی تھے اور جھاڑ پونچھ کا کام کرنے والی عورتیں جو قریب کے گاؤں سے آتی تھیں۔ اوپر کے حصے میں مہمان خانے کی جگہ لائبریری تھی اور ایک میوزیم جس میں خاندانی نوادرات بھرے پڑے تھے۔ تہہ خانے میں وہ حال تھا جس نگار خانے کا نام فریال نے دیا تھا۔ اس میں میرے آباء و اجداد کی قد آدم روغنی تصاویر لگائی گئی تھیں۔ فریال نے اس پر بڑا کام کیا تھا۔ اس دن نگار خانے میں نیا رنگ کرانے کے بعد نئی لائٹس لگوائی تھی، جو براہ راست ہر تصویر کو روشن کرتی تھی، تو تصویر میں جان پڑ جاتی تھی۔ میری ایک خواہش ابھی تک شرمندہ تکمیل تھی کہ میں اپنے اماں بابا کی ایسی تصویر بنوا کے لگواؤں۔ ان کے حج پر جانے اور جنت البقیع میں ابدی گھر بنا لینے کے بعد یہ آرزو مزید شدت اختیار کر چکی تھی، لیکن مجھے ابھی تک کسی مصور کو منتخب کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا جو پرانی تصاویر کے مقابلے میں اور میرے والدین کی تصویر بھی ویسی ہی بنا سکے۔ احمد حسن کو حویلی کا تفصیلی دورہ کرانے کی ذمہ داری خواتین نے قبول کر لی، 3 یعنی ڈاکٹر شہناز، رابعہ اور سریا۔ ریشم خاصی مایوس تھی کہ اسے عین وقت پر ڈراپ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی جگہ سریا نے حاصل کر لی تھی، ورنہ وہ اپنی انگریزی کے دریا بہا دیتی اور نئے مہمان پر اس کی لیاقت کا خاصا روب پڑتا۔ احمد حسن کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک طرف حویلی کے قدیم تاریخی ماحول کا طلسماتی حسن تھا، تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ میزبان اور گائیڈ تھی جو اپنے اپنے انداز حسن میں یکساں تھی اور حسن اخلاق میں ایک سے بڑھ کر ایک۔